قرآن ہاتھ میں تھامے خاتون کی بے بسی بتا رہی تھی کہ مارنے والے مرد کتنے غیرت مند ہیں۔ اس کی خاموش آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے۔ اور ان ظالموں نے قرآن اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا آگے جاؤ، اگر تم لوگ زندہ ضمیر رکھتے ہو تو اس ویڈیو کو پھیلاؤ، انصاف نہ ہوا تو شیتل کل کو تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ پہاڑوں کی آغوش میں بلوچستان کی ایک وادی میں ایک لڑکی اور لڑکا صرف ایک حق مانگ بیٹھے، حق کے نکاح۔ نہ کسی کی عزت لوٹی، نہ قانون توڑا، صرف محبت کر بیٹھے اور محبت کو نکاح کی زنجیر میں باندھ دیا۔ لیکن وہاں قانون کا تو نام ہی نہیں تھا، وہاں غیرت کی عدالت تھی اور انصاف کے نام پر بندوقیں تھیں۔ انہیں بلایا گیا جیسے کوئی مقدمہ ہو یا کوئی دعوت کے بہانے سے، مگر فیصلہ تو یہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ 19 مرد جن میں 6 کے ہاتھ میں بندوقیں تھی، مسلح تھے، انہوں نے نہ قرآن دیکھا نہ اللہ کا حکم، بس یہ دیکھا کہ اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ قرآن تو حکم دیتا ہے نکاح کا، اگر تم لوگ اسلام کے بارے میں جانتے ہوتے، لیکن تم لوگوں کا اسلام سے کیا لینا دینا۔ اس نے تو اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھایا ہوا تھا اور اس خاتون نے کہا یہ قرآن میرا گواہ ہے، میں نے زنا نہیں کیا، نکاح کیا ہے، حق کیا ہے، حلال طریقہ اپنایا ہے۔ مگر کاش وہ شخص جو قرآن اس کے ہاتھ سے چھین رہا تھا قرآن پڑھنا جانتا ہوتا، قرآن کاش اسے پتا ہوتا کہ قرآن نکاح کو سنت کہتا ہے اور زبردستی کو ظلم کہتا ہے، لیکن اس دن وہ لڑکی تنہا تھی۔ میں اس شہید شیتل کی جرت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو مرتے ہوئے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دے دیا۔ اس نے کہا مجھ پہ ہاتھ مت ڈالنا، صرف گولی چلانا میں تیار ہوں، لیکن تمہیں چھونے کی اجازت میں نہیں دیتی، گولی مار دو۔ اور پھر 9 گولیاں، 1 2 نہیں، 9 گولیاں اس کو مار دی گئی اور قتل کر دیا گیا۔ جسم گر گیا لیکن روح قرآن کے ساتھ آسمانوں تک جا پہنچی۔ اس کا شوہر بھی مارا گیا، اس کو بھی محبت کی سزا میں اسے 18 گولیاں ماری گئیں۔ یہ کیسی غیرت ہے جو بیٹیوں کو قرآن سمیت قتل کر دیتی ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے جہاں نکاح جرم اور قتل فخر بن گیا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو وائرل ہوئی، ہر آنکھ نم ہو گئی۔ عوامی رد عمل آنے کے بعد حکومت بلوچستان نے نوٹس لیا اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ یہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ اب تک ایک ملزم گرفتار ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ ایک گرفتاری کافی ہے؟ کیا ان 19 میں سے باقی 18 مرد بے گناہ تھے؟ کیا وہ دیکھنے والے بے گناہ تھے؟ کیا قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ اور وہ خاتون جس کا نام شیتل بتایا گیا ہے وہ اب ہمارے ضمیر میں زندہ ہے۔ وہ اب بھی سوال کر رہی ہے کہ کیا میری لاش پر تم نے آنکھیں بند کر رکھی تھی؟ کیا تم اب بھی جرگوں سے ڈرتے ہو؟ اگر تم انسان ہو، اگر تمہیں قرآن کی حرمت کا اندازہ ہے تو چپ نہ رہو، آواز بلند کرو ان جاہلوں کے خلاف، ان قاتلوں کے خلاف اور ان رواجوں کے خلاف جنہوں نے نکاح کو جرم اور قتل کو ثواب بنا دیا ہے۔ ہماری بہن شیتل تم تو چلی گئی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں، انصاف کے ساتھ ہیں، لیکن تمہاری جرت صدیوں تک زندہ رہے گی۔